آج آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں سندھ میں برسات کی وجہ سے تباہ شدہ لوگوں کی بحالی کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں سندھ انٹلیکچوئل فورم کے سربراہ ایڈوکیٹ مسعود نورانی نے کہا کہ سندھ کے ساتھ 70 برس سے جو کچھ ہوا ہے ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے، لیکن ہم آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت وسائل کی تقسیم منصفانہ چاہتے ہیں۔ 10,000 ارب روپیہ سالانو سندھ جو رکھیو ہے 70 سال کھان 10,000 کے 70 سال ضرب کयो تو 70 لکھ ارب اساجا کھڑی ویا آهن۔ شہلا صاحب ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 184 آف دا کانسٹیٹیوشن، اس میں اگر گورنمنٹس میں کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو گورنمنٹس آر مور، جیسے پروونسل گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ یا پروونسل بلوچستان اور سندھ یا بلوچستان نارتھ ویسٹ میں، تو آرٹیکل 184 میں سپریم کورٹ میں صوبہ یا جو اگری پارٹی ہے وہ کیس داخل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے گورنمنٹ آف سندھ کو کہتا ہوں، چیف منسٹر کو کہتا ہوں کہ آرٹیکل 184 انوو کرے اور کہے کہ ہمارے 70 لاکھ ارب پیسہ تو کہاں خرچ ہوا؟ ہم جہاں بھوک مر رہے ہیں، ہم جہاں ڈوب رہے ہیں، ہم یہاں صحت کی وجہ سے، ہماری بیماری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس پہ سندھ کے لوگ نالاں اور ناراض ہیں۔ کبھی بھی سندھ کے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس ملک کا برا ہو۔ سب سے پہلے ہم ہی تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے ہاں کی تھی، لیکن وسائل کی تقسیم میں سندھ کے لیے سب سے پہلے نہ ہوتی ہے۔ مسعود نورانی نے کئی ایک مثالیں دے کر کہا کہ حکومت سندھ نے اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے تو اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، اور ان غیر معمولی بارشوں میں ان کو جو کام کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا۔ اب یہاں پہ اگر دوسری بارش ہو گئی تو پھر خدا ہی حافظ ہے، خدا ہی حافظ ہے۔ سب لوگ مبتلا ہو جاؤ، ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں، میسیج دے رہے ہیں، ہم صرف سندھ تک محدود نہیں ہیں، we are intellectual، ہمارے دل بڑے ہیں، ہمارے جو ہے نا ہم بخیل نہیں ہیں، نو، سب ہمارے بھائی ہیں، سب غریب لوگ ہیں، خدا ان کو آباد کرے۔ یہ جو سرمایہ دار یا جاگیردار ہے، زمیندار طبقہ ہے، اصل گڑبڑ انہوں نے پھیلائی ہے، آپ کو ان کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ اس موقع پر حکومت سندھ کی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا نے کہا کہ بارشوں کی تباہیوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر تنقید ہو، لیکن صرف تنقید نہ ہو، اور حکومت سندھ اور مرکزی سرکار بھی جتنا اور جو کچھ کر رہی ہے وہ سب کا سب سامنے ہے۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تو تنقید کرنی ہے، تنقید کرو بھائی، اس وقت نہیں کرو۔ ہم نے اپنی تنخواہ دی 1 مہینے کی، ہم کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اکیلی کہیں کی بھی ہو، پوری دنیا کی ہو، نہیں مقابلہ کر سکتی اتنے بڑے ڈیزاسٹر کا۔ یہ مینیج ہو جائے اگر آج بہت سارے انٹیلیکچوئلز جو ہیں وہ ایک حکومت کے ساتھ ہاتھ بنا لیں، جس کو کہو ہم خود جائیں گے، کوئی ہمیں ایک جگہ دیتا ہم وہاں جا کے خود پکا کے خود کھلائیں گے، او بھائی ابھی کھلا دو گے نا، یہ سسٹینیبلٹی کیا ہوگی اس کی؟ آپ گورنمنٹ کو دیں، اوہو گورنمنٹ تھوڑی کام کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، تو بھائی فوج کس منسٹری کے انڈر آتی ہے؟ میں کیا کشتی چلاتی بھی جاؤں گی؟ میرا اسٹاف میں کتنے لوگ ہیں؟ 200 لوگ بھی نہیں ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں ڈوبے ہوئے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ورلڈ بینک سے ان کے مذاکرات اہم نتائج کے ساتھ ختم ہونے والے ہیں، جس کے تحت ہمیں 20 لاکھ گھر بنا کر دیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ورلڈ بینک سے رابطہ ہوا ہے، سندھ میں سیلاب کے لیے 20 لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے پہ بات چیت تقریباً مکمل ہو گئی ہے اور منصوبہ تیار ہو چکا ہے، آئندہ ہفتے اپروو ہو جائے گا۔ ہم غافل نہیں ہیں اپنے لوگوں سے۔ ہاں ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کام سے ہی سیکھا جاتا ہے، کام غلط بھی ہو جاتا ہے، کام کرتے میں دھبے بھی کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں، کام کرتے میں برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کام کرتے میں گر بھی جاتے ہیں، کام کرتے میں سنبھل بھی جاتے ہیں، لیکن جو کچھ نہیں کرتے وہ تنقید کرتے ہیں۔
اس سے پہلے نوجوان خاتون رہنما فیروزہ لاشاری نے کہا کہ ہماری پارٹی کا بھی سلوگن روٹی کپڑا اور مکان ہے، لیکن بارشوں میں ہمارا ایک ایک شخص، بچے، خواتین روٹی کپڑوں اور مکان کے لیے ترستے ہیں۔ موبہرا چیو تمازی سبق ان حاصل کرن گھرجے، پر اڳتے سوچن گھرجے ته هاڻي انهن کي آباد ڪيئن ڪرڻو آهي۔ اسان فخری انداز سان چوندا آهيون ۽ منهنجي پارٽي جو بि نظريو آهي ۽ منهنجي پارٽي جو بि سيم سلوگن آهي روٽي کپڙا مکان۔ त روٽي کپڙا مکان जे लाइ अॼु सिंध तड़पे पियो, अॼु सिंध तरसे पियो, अॼु सिंध सिके पियो। सभ खां पहिरियां गवर्नमेंट अगरि पंहिंजे माण्हुनि सां सीरियस आहे त पहिरियों क़दम उन्हनि जे जेके वहण हुया, जेके वस्तियूं हुयूं, जेके शहर हुया, उन्हनि खे ॿीहर आबाद करण जी ज़रूरत आहे, उन्हनि खे नवां घर ठाराए ॾियण जी ज़रूरत आहे, छाकाणि त इहा उन्हनि जी जमा पूंजी जी हिकिड़ी महिनत हुई उनमें, ऐं पूरी इंसान जी ज़िंदगी लॻंदी आहे घर ठाहिण में, ऐं हिकदमि उनजो घर टुटी वञे, यकीनन इहो क़यामत सुगरा खां उन्हनि जे लाइ घटि कोन हुयो। जो कच्चे पक्के मकान थे सब के सब बह गए, जो फसल थी वो ख़त्म हो गई। अब हमारी माएँ बहनें बीमारियों के साथ या तो दरिया और कैनालों के पुश्तों पर मौजूद हैं या अपने उजड़े शहरों के बाहर सूखे मैदानों पर बैठे हैं। पर हीअं गवर्नमेंट जी ज़िम्मेदारी आहे त सोचनि ऐं सम्झनि त उन्हनि जी बहाली जे लाइ जोगा क़दम खणनि। सभ खां पहिरियां त उन्हनि खे घर ठाराए ॾियनि ऐं हींअर जेके रोडनि ते रस्तनि ते माण्हू बेयारो मददगार वेठल आहिनि उन्हनि जे लाइ टेंट सिटीज़ क़ाइमु कनि ऐं उन्हनि खे इहो शइ जो यकीन ॾियारनि त तव्हां बि हिन धरती जा रहवासी आहियो, तव्हां बि पाकिस्तान जा शहरी आहियो, तव्हां जा बि राइट्स आहिनि। फिरोज़ा लाशारी ने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है, हम इस तरह की ज़िंदगी को किसी भी तरह कबूल नहीं करेंगे। इस तकरीब में अक्सर मुकर्ररीन ने कहा कि 2010 के बारिश और सैलाब के बाद जो कुछ हुकूमत वक्त को करना था, जो हुकूमत सिंध को सीखना था और सिंध में पानी के बहाव के आगे सारी रुकावटें ख़त्म करनी थी, वो ना होने की वजह से ये जो गैर मामूली बात हुई है, उन्होंने पूरे सिंध को एक बहुत बड़े नुकसान में डाल दिया है। इनकी लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और अभी भी अगर माहौलियाती तब्दीलियां अगले बरस भी इसी तरह की बरसात ले आई तो पूरा सूबा सिंध सिर्फ मोहनजोदड़ो की तरह एक यादगार के तौर पर याद रखा जाएगा। तकरीब से खिताब करने वालों में प्रोफेसर एजाज कुरैशी, एडवोकेट अब्दुल खालिक जुनेजो, एजाज ख्वाजा, यूनुस मेहर और डॉक्टर अयूब शेख भी शामिल थे।